أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية۔ ہمارا سبق کا آغاز آیت نمبر 84 سے ہوگا۔ یہ میں نے آیت نمبر 80 کھولی ہوئی ہے۔ اوپر ہمارے سبق میں غلطی تھی، میں نے لکھا تھا کہ منافقین کی چھٹی قسم، حالانکہ چھٹی نہیں، ساتویں قسم تھی منافقین کی، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا تھا۔ بس اس کی تصحیح کر لیجئے، اپنے بیازوں کے اندر بھی سیٹ کر لیجئے گا۔ تو منافقین کی چھٹی قسم پیچھے گزر چکی ہے، یہ ساتویں قسم ہے منافقین کی جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر کچھ باتیں ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے پچھلی آیت کے اندر فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہاں پر جو ذکر ہے منافقین کا کہ جب آپ واپس جائیں گے اور پھر یہ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ جایا کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فتح کو کھول دیا تھا، اور قیصر روم مسلمانوں سے جب شکست خوردہ ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا تو ظاہری بات ہے ایک پورے خطہ عرب پر مسلمانوں کا ایک رعب چھا گیا اور طرح طرح کی چیزیں ہو گئیں، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک رعب، ایک دبدبہ عالم عرب میں چھا گیا، فتح مکہ ہو گیا، اور پھر یہ سب چیزیں۔ چنانچہ منافقین اس کے بعد آگے آئیں گے، تو جب آگے آئیں گے تو پہلے سے سمجھا دیا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ہر قسم کی حوصلہ افزائی کو قطع کر دیا۔ چنانچہ ذہن میں رکھیے کہ منافق کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، منافق کو اللہ رب العزت حوصلہ افزا نہیں بناتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نہیں کھولتے، ایک وقت تک اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اوپر مستقل نفاق کا ڈر رہنا چاہیے آدمی کو، ہر وقت انسان کو پریشانی رہنی چاہیے، اور ہر وقت کا مطلب ہے جب انسان ان آیات سے گزرے، ان آیات کو سمجھے، تو اس وقت اس کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، پریشانی ہو، دقت ہو کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ ایسے نہ ہوں۔ چنانچہ منافقین کے تذکرے کو اس لیے عام طور پہ کیا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو بلکہ حوصلہ شکنی ہو، اور انسان کو، مسلمان مومن کو ہر وقت ڈر رہے۔ چنانچہ یہاں پر ان کی خالصتاً حوصلہ شکنی کی گئی۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہاں کل کی آیت ہم نے سمجھی تھی۔ تو ان سے کہا بھی تم نے پہلے جو معاملات کیے، ان رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، یہ ان رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، پیچھے رہو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ بہت خطرناک معاملہ ہے اس آیت کے اندر، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ بات بہت خطرناک ہے۔ کیا؟ ان رضیتم بالقعود اول مرہ، پہلی مرتبہ تم لوگ پیچھے رہے، اوکے، تم لوگ پہلی مرتبہ پیچھے رہے، مطلب اگر آپ نے ایک گناہ کر دیا ہے، اس ایک گناہ کی وجہ سے بعض دفعہ آگے کی نیکی آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی گناہ کی وجہ سے آپ سے آپ کے اعمال اور نیکیاں چھین لی جاتی ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے آگے کی سعادت سے آپ کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ منافقین کو ان کی آگے کی سعادت سے محروم کر دیا، جیسے ثعلبہ ہے، پیچھے اس کا قصہ گزرا کہ ثعلبہ کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے مال کی محبت کی، اللہ رب العزت نے اس کو آگے کی نیکیوں سے محروم کر دیا، اور پکا منافق اس کو ڈکلیئر کر دیے کہ یہ پکا منافق ہے، اس کے نفاق میں کسی بھی قسم کا، کسی بھی درجے کا کوئی شک نہیں۔ تو ان رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین کے اندر یہ آتا ہے۔ چنانچہ ذہن میں رہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے انسان کو، ایک منٹ میں آیا، ساتھی ہیں، مجھے دروازہ کھولنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو ان رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ کبھی انسان کا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آگے کی نیکی سے روک دیا جاتا ہے، اس کو آگے کی نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے اپنے اعمال پہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے اگلی چیز، بہت بڑی سعادتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، بڑی سعادتیں ایسے لوگوں سے چھین لی جاتی ہیں، جیسا کہ قصہ یہاں پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ہے، کہ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، یہ رئیس المنافقین یہ فوت ہو گیا۔ تو
تو ان کے اس کا بیٹا حضرت عبداللہ، جو کہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا کرتا عنایت فرمائیں کہ شاید آپ کے کرتے کی برکت سے اللہ رب العزت میرے والد کو معاف کر دیں، اس لیے کہ وہی سب بہت بڑے گواہ تھے اپنے والد کے معاملات کے حوالے سے، اپنے والد کی اس نوعیت کی چیزوں کے حوالے سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنا کرتا عنایت فرمایا، آپ کے کرتا مبارک میں اس کو کفن دیا گیا۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کرتے میں کفن دینا کیسے، یہ اس طرح کی چیزیں تو ذہن میں رکھیں کہ جیسے آج ہمارے کرتے ہیں ویسے کرتے نہیں ہوتے تھے، جیسے میں پہلے بھی ذکر کیا کہ اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر ہوتی تھی جیسے ہمارے احرام ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیز تھی، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی اشکال اور محل اشکال نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اس کو دی، اس چادر مبارک یعنی کرتے مبارک میں اس کو کفن دیا گیا، اور اب پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مستقل پیچھے لگے رہے کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ اس کی جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے، مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے منع نہیں کیا گیا، پھر حضرت عمر آگے آئے، منع کیا، آپ نے کہا مجھے منع نہیں کیا گیا، پھر آگے آئے بار بار، یہاں تک کہ جب جنازہ اللہ کے نبی نے شروع کر دی تو حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے، جب حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر جنازہ پڑھی۔ ولا تصلی، اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منہم، ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ مت پڑھیں، نہ نماز پڑھیں آپ ان میں سے کسی کی، ولا تصلی، نماز نہ پڑھیں، علی احد منہم، ان میں سے کسی کی، ماتا، جو مر جائے، ابدن، کبھی بھی مت پڑھیں، کتنی سخت تقید، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر کے اوپر بھی آپ کھڑے نہ ہوں۔ اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ ان کو عذاب دینے سے اتنا بھی نہیں رکنا چاہتے کہ جتنی دیر کوئی شخص قیام کرے۔ چنانچہ ولا تقم علی قبرہ، کوئی صاحب عمل قبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو صاحب قبر کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ملتا ہے صاحب قبر کو، تو ولا تقم علی قبرہ، صاحب قبر کو اس سے فائدہ ملتا ہے، چنانچہ کا آپ مت کھڑے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، وہ ماتوا، اور وہ اس حال میں مرے وہ ہم فاسقون، کہ وہ لوگ نافرمان تھے۔ ہاں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ ان کا انجام۔ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سب چیز کو جانتے تھے کہ وہ منافق ہے، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اس کو عنایت کیا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ لعاب اس کے منہ میں ڈالا تھا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کرتا مبارک اس کو دیا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس کا کفر جو ہے وہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھ کے بہت سے منافق مسلمان ہوئے، جیسا کہ میرے پاس یہ روایت لکھی ہوئی ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا، جب وہ مر گیا، ایک منٹ، تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو مسلمان صالح مخلص صحابی کثیر العبادت تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنا قمیض مبارک عطا فرمائیں اور ان کی نماز پڑھا دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کی رائے اس کے خلاف تھی، چنانچہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت سے منافقین کے ایمان لانے کا باعث ہوگا، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی عطا فرمائی اور جنازے میں بھی شرکت دی۔ قمیض عطا کرنے کی ایک وجہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس جب بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے، تو جب بدر میں اسیر ہو کر آئے تو اس زمانے میں جیسے ہماری قمیضیں ہوتی ہیں ایسی قمیض نہیں ہوتی تھی، چادر ٹائپ ہوتی تھی، چادر ہی اڑا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے گتم گتا اور بھاگنے دوڑنے پکڑنے میں
اوپر کی چادر گر جانا ایک معمولی سی بات تھی، تو ان کے اوپر کی چادر نہیں تھی، تو تو پھر عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا منظور تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی دی اور جنازہ بھی پڑھایا۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوگی۔ چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شدید عداوت رکھنے والا شخص جب اللہ کے نبی کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان کے عقیدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے رسول ہیں، یہ دیکھ کر بہت بڑی تعداد مسلمان ہوگی۔ یہ تفسیرات الجنان، یہ مولانا سرفراز ستر خان صاحب نے اس کو تفسیر لکھا ہے، مختصر ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا کرتا مانگا تھا، اور یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اللہ کے نبی کے کرتے میں دفن کیا جائے، کیونکہ ظاہری بات تھا تو منافق، لیکن اسلام کسی حد تک اس کے دل میں تو تھا، لیکن در اصل دل میں نہیں تھا۔ بس وہ اسلام کو اتنا دل میں تھا کہ وہ اس کو برحق سمجھتا تھا، اتنا ہی برحق سمجھتا تھا جتنا ابو جہل برحق سمجھتا تھا، اتنا ہی برحق سمجھتا تھا جتنا ابو لہب برحق سمجھتا تھا، بس۔ تو یہ منافق کی اس قسم کے حوالے سے فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ ان لوگوں کو اس قدر نفاق، اس قدر برائی کے باوجود اللہ رب العزت نے مالا مال کیا ہے۔ آیت نمبر 55 میں بھی بات گزر چکی ہے، چنانچہ یہاں الگ سے مزید وضاحت کی زیادہ ضرورت نہیں۔ ولا تعجب کا اموالہم، ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو پریشان نہ کریں، ورطہ حیرت میں نہ ڈالیں، کہ جب اللہ ان سے ناراض ہیں، جب اللہ ان سے ایسے ہیں، تو جب یہ کافر ہیں، کفروا باللہ ورسولہ، اور ان سے سعادتیں آخرت کی چھین تو دنیا کی کیوں نہیں چھینتے؟ ہے جی، دنیا کی چھین لیں اور دنیا کی سعادتیں بھی ان سے چھین لی جائیں۔ تو کہا کہ ولا تعجب کا اموالہم ولا اولاد، ان کی اولاد و اولادہم، ان کی اولاد اور اموال سے آپ پریشان نہ ہو، آپ کو شبہ نہ ہو، یہ تعجب میں نہ، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے یہ چاہتے ہیں، ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ دنیا میں ان کو ان کے ذریعے سے عذاب دیں، یعذبہم بہا فی الدنیا، یعذبہم ان کو عذاب دے، بہا اس مال کے ذریعے سے، اس اولاد کے ذریعے سے۔ پھر آج ہم میرے سبق میں شریک ہونے والے اکثر لوگ پاکستانی ہیں، دو چار لوگ ہیں باہر کے۔ کیا وہ جو مسلم، جو اور مسلموں کو کہ دوریاں فرقہ پھیلائیاں، وہ منافق ہوگا؟ لیکن وی ہیو، میں آپ کی بات نہیں سمجھا، مجھے سوال آپ دوبارہ کریں، شاید آپ کی ورڈنگ کے اندر جو ایسی بات ہے میں سمجھ نہیں پایا، دوبارہ آپ انگلش میں لکھ دیں، میں اس کو پوری طرح سمجھ لوں گا، میں سمجھ نہیں پایا آپ نے کس طرح لکھا ہے، دوبارہ سوال کر دیں، میں شاید سمجھ جاؤں۔ تو یعذبہم بہا، مال سے اور اولاد، یہ دو چیزیں ایسی جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ عزیز انسان کو مال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ عزیز انسان کو اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کا ذریعہ بتا پہلا نمبر ہے، مال کا اس کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ بعض لوگ مال کو اولاد پر بھی ترجیح دیتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ ان یعذبہم بہا، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان دونوں ہی کے ذریعے سے ان کو عذاب دیں۔ چنانچہ میں ظاہری بات ہے پاکستان میں رہتا ہوں، یہاں پر ہم سے ملنے والے کوئی ایسے لوگ ہیں نہیں جو کہ غیر مسلم ہوں۔ ایک دو مقامات پر میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جو یعنی تفصیلی ملاقات تو بہت بہت سے لوگوں سے ہوئی، مگر تفصیلی اس طور پہ جو میری ملاقات ہوئی وہ ایک دو لوگوں سے ہی ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھی جو باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ اس بات کے ذریعے سے بہت چیزیں مشاہد کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال اور اولاد، ان دونوں چیزوں سے ہی پریشان ہے، مال کی وجہ سے ہی پریشان ہے، اولاد کی وجہ سے ہی پریشان ہے۔
اولاد کی جگہ وہ کتا پالتے ہیں، اولاد کی جگہ وہ بلی پالتے ہیں، بلی کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ جب ان سے پوچھو، جیسا کہ میں نے پوچھا، تو ایک صاحب دھاڑے مار کے روئے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے، لیکن میں نے اپنے کتے کے نام پہ کیا ہوا ہے، کیوں میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو یہ دوں؟ اور دل اس کا درد سے بھرا ہوا، وہ کہتا ہے کہ کاش کوئی بندہ میرا غم صرف سمجھ لے تو میں اس کو لاکھوں دے دوں گا، لیکن سمجھ لے، صرف سمجھ لے، مجھے تسلی بھی نہ دے۔ اللہ اکبر! کہ میری اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا، میری اولاد نے صرف پیسے حاصل کرنے کی خاطر ہی مجھے قتل کرنے کی کوششیں کی۔ میرے لیے اس نے 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، یہ واقعہ تو پاکستان میں بھی ہو چکا ہے، کہ پاکستان میں بھی، یعنی 1 ڈیڑھ مہینہ ہوا پاکستان میں واقعہ ہوا کہ 1 لاکھ ڈالر دیے تھے اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے، ادھر سے باپ قتل ہو گیا، ادھر سے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، دونوں مر گئے۔ اور ظاہر بات ہے وہ ایکسیڈنٹ تو تھا نہیں، ظاہر بات ہے جب چیز سامنے آئی تو خودکشی کی، اور نام اس کا ایکسیڈنٹ کا لگایا۔ تو مال اور اولاد، اب یہ کوئی غیر کرتا ہے نا تو اتنا غم تو پھر اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اپنا کرتا ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ میرے باپ نے ہی میرے خلاف معاملہ کیا، میرے بیٹے نے ہی میرے خلاف معاملہ کیا، تو باپ بھی اپنی اولاد کی دشمنی میں آ جاتا ہے، اور باپ بھی اپنی اولاد کے اوپر حملے کرواتا ہے۔ عام سی باتیں ہیں جی، عام سی باتیں ہو چکی ہیں یہ وہ باتیں ہیں نہیں، یعذبہم بہا، ایک ایک لفظ قرآن کا آج بول رہا ہے، اور زندگیاں قصے بن رہی ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے، زندگیاں قصے بن رہی ہیں۔ شوہروں کا اپنی بیویوں کو مار دینا، بیویوں کا اپنے شوہر کو زہر دے دینا، اور کیوں جی فلاں جگہ دوستی ہے، اور فلاں جگہ دوستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس عورت کے پاس مال بہت ہے، اور فلاں اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ فلاں بندے نے سہارا دیا ہوا ہے، اور فلاں بندے کے پاس مال بہت ہے، اس کے مال کے ذریعے سے عیاشی کرنی ہے، جب تک یہ شوہر ہے یہ طلاق تو دیتا نہیں ہے، اور اس کی بھی یہ دولت ہڑپنی ہے، تو کیا ہے؟ یہ تو قصے کہانیاں مشہور ہو چکے ہیں۔ میں یہ کوئی ناول کہانی کی بات نہیں کر رہا، یہ چند وہ واقعات ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، بہت حضرات نے اس کو سمجھایا بھی ہے۔ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، مال کے ذریعے سے پیسہ پکڑ کے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، مال پکڑ کے کہ اب کیا، اب کیا، اس سے آگے کیا، اس سے آگے کیا، سب کچھ تو مجھے حاصل ہو گیا، دنیا کی ہر دولت میرے پاس ہے، لیکن کیا ہے، مجھے سکون کیوں نہیں ہے، میں آرام سے کیوں نہیں ہوں؟ ارے بھائی، مال کے ذریعے سے جو تکلیف و اذیت ہوتی ہے، وہ ایسی عجیب اذیت و تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ امان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں، میں ابھی میرے ایک جاننے والے کا معاملہ ہوا، مجھے رات کو فون کیا کوئی 11 بجے کہ بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے، اور ہم جو ہے ہاسپٹل میں ہیں، تم دعا کرنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے پوچھا بھی کیا تکلیف ہے؟ بیٹا مجھ سے بات چیت، کہنے لگے میرے یہاں تکلیف ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ڈاکٹر کہہ رہے اپینڈکس پین ہے، آپ آپریشن کروا لیں۔ تو ماں کے پاس ہے، ماں کے پاس پیسہ بہت ہے، میں نے کہا بھی آپریشن سے کس طرح، میں نے کہا بھی آپریشن سے کیوں بچنا چاہ رہے ہیں؟ بس ہو جائے آپریشن، کیا نہیں آپریشن ایک داغ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا، میں نے کہا آپ کے کتنے ہوئے ہیں؟ 3 آپریشن ہوئے، تو آپ کے اوپر کون سا داغ لگ گیا؟ نہیں 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 نہیں۔ جناب، چونکہ میرے بچے کے ساتھ قصہ ہو چکا تھا، میں نے ان سے کہا کہ ہاں بھی آپ فلاں ہاسپٹل سے ہم نے کروایا تھا، آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو میں نے کبھی اتنا اتنا خرچہ آئے گا، اور آپ کر لیں، آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے۔ تو وہاں پر گئے رات 3 بجے، میں اٹھا ہوں، میں نے فون کیا، میں نے کہا جی خیریت؟ کہ الحمد للہ الحمد للہ آپریشن سے بچت ہوگی، ایم آر آئی کروایا، ایم آر آئی کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ لگنا تھا، الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور 50,000 میں کام ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھیں بھی آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، آپ کا پیسہ اچھل رہا ہے، تو خیر 50,000 میں وہ معاملات ہوئے، سارے ختم ہوئے۔ 3 دن بعد پھر جناب وہ فلاں جگہ پہ تکلیف ہے، اور میں نے کہا جی جائیں، کیا وہ اپینڈکس اتنا خراب ہو چکا تھا، دوبارہ اس کا آپریشن ہوا، اور جو پہلے خرچہ آنا تھا اس سے ڈبل خرچہ آیا۔
مطلب پیسے لگے الحمدللہ بچت ہوگی. میں نے کہا جو خواری ہوئی ہے وہ مال کی وجہ سے ہے. مال کی کثرت تھی، مال کی کثرت نے خوار کر کے رکھ دیا. مال کی کثرت نے یعنی جو کام 24 گھنٹے کا تھا، وہ کام وہ کام ایک ہفتے چلا، بچہ الگ تڑپا اور ماں باپ الگ تڑپے، تکلیفیں الگ ہوئیں. اور جو مینٹل اسٹریس ہے، اب کیا ہے جناب، ڈپریشن میں چلے گئے. اور یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اللہ کا شکر کرو، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تھا، سارا کام ہو گیا، آپ اس ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے ہیں. کیا ہے، کس وجہ سے؟ کثرت مال. کثرت مال ہے، اس نے ہلا کے رکھ دیا. الامن والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تو میں نے ایک قصہ سنایا ہے صرف سمجھانے کے لیے. یہ قصہ کوئی تفسیر نہیں ہے اس کی، آیت کو سمجھانے کے لیے بتائیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. اللہ نے الحمدللہ ہمیں عافیت سے نوازا، ہم عافیت سے سائڈ پہ سرک گئے اور اللہ نے بڑی تسلی سے ایک طرف کر دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اکڑنا شروع کر دوں. مسئلہ یہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے بس میں صرف وہ سمجھا رہا ہوں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، کہ مال کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لی پھر دنیا، دنیا میں. لا الہ الا اللہ. وتزهق انفسهم، یہ اس سے خطرناک چیز. وتزهق انفسهم، ان کی جان اس حالت میں نکلے. تزحق، جان نکلنے کو کہتے ہیں. تزحق انفسهم، اور ان کی جان نکلے گی. اس حال میں، یہ وہ حالیہ ہے، میں پہلے بھی اس کے حوالے سے بتا چکا ہوں. وہ حالیہ اور حال یہ ہوگا کہ ہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ منافقین کا یہاں تک بیان چلا اور بات ہوگی، بس ہمارا سبق یہیں تک ہے. کسی کو اس حوالے سے یا اس کے علاوہ کسی حوالے سے سوال پوچھنے ہیں، میں 1-2 منٹ آن لائن ہوں، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. آیت کا ترجمہ دوبارہ کروانا ہے یا کیا چیز ہے، اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے. فی الحال ہمارے سبق کے اعتبار سے تو ہم نے آگے 2 آیتیں پڑھی، لیکن پچھلی آیت کو ہم نے کچھ ٹیکل اور سیٹ کیا ہے. آپ لوگ اس کو دیکھ لیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جی مال عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، اور عافیت دارین کے ساتھ عطا فرمائیے. دولت عطا فرمائیے، رزق کی فراوانی عطا فرمائیے. اللہ سے رزق کی، اولاد کی فراوانی عطا فرمائیے. لیکن اے اللہ، آپ اس کو عافیت و سلامتی کی طرف سے عطا فرمائیے. منافقین کو اس دنیا میں بھی سزا ضرور ملتی ہے. جی ہاں، منافقین کو اس دنیا میں سزا ضرور ملتی ہے. اب بعض دفعہ وہ اس کو سزا سمجھتے ہیں، بعض دفعہ اس کو سزا نہیں سمجھتے. البتہ سزا ضرور ملتی ہے، یہ تو ایک معاملہ ہے. اور ہو سکتا ہے سزا نہ بھی ملے، لیکن یہاں واضح کر دیا ان یعذبہم بہا فی الدنیا. اللہ اگر دنیا میں ان کو نعمتیں دے رہے ہیں تو محض یہ نعمتیں ملنا اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ آدمی برحق ہے اور آدمی سچا ہے. چنانچہ کسی کے مال کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے مزے میں ہے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھے یہ بڑی تسلی میں رہے. اللہ رب العزت نے اس کی ٹوٹل نفی کیا ہے. گھر بار دیکھ کر، اولاد دیکھ کر، بچے دیکھ کر، مال کی کثرت دیکھ کر، نوکروں حشم قدم کی لائنیں دیکھ کر ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت مزے میں ہے، یہ بہت تسلی میں ہے. ٹھیک. انما تعجب کا اموالہم ولا اولاد. بھائی ان سے پریشان مت ہونا، ان کی ان باتوں کو کوئی سنجیدہ مت لینا. رزق وسعت دے دیں. جی ہاں، ظاہر بات ہے، یہ دعا تو کرنی ہے اور یہ دعا ہر دم مانگنی ہے. اور اس کے اندر آگے سے آگے بڑھنا ہے. آج لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ رزق کی وسعت دیں گے تو تب ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے. جتنا اللہ نے دیا اتنا تو اللہ کے راستے میں لگائیں. پیچھے گزر چکا صحابہ کا قصہ. وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت بہت زیادہ مال دولت بکریاں ہوں گی تو تب میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو منع فرمایا، اس کی ممانعت کی بنیادی وجہ یہ تھی: آج تیرے پاس 4 بکریاں ہیں، تم اس کا 1 کلو دودھ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، تم 1 کلو دودھ اپنے ہمسایوں کو نہیں پلاتے، تو کل کل جب 40 ہو جائیں گی تو کیا کھلاؤ گے؟ تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں جناب جب مال کی وسعت ہوگی تب ہم اللہ کے راستے میں دیں گے. بھئی آج 100 روپے ہیں تو 100 میں سے 1 روپیہ تو دو بھائی. 1000 ہیں تو 1000 میں 10 روپے تو نکالو اللہ کے راستے میں.
تو یہ چیز ہے، یہ انسان کو سمجھاتی ہے کہ کل زیادہ ہوں گے تو تب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیل بنو گے۔ تو منافقین کا یہ معاملہ ہے کہ وہ صرف باتیں کرتے ہیں، منافقین کا یہ معاملہ ہے کہ وہ صرف اعتراضات کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو امتیازی خاصیت تھی منافقین کی، وہ یہ تھی کہ دنیاوی کسی معاملے میں وہ اللہ کے نبی کی کوئی مدد نہیں کیا کرتے تھے، کسی بھی چیز میں، کسی دین کے کام میں وہ کوئی مدد نہیں کرتے تھے۔ ظلم کی سزا اس دنیا میں ضرور ملتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ظلم کی سزا اس دنیا میں ملے۔ لاسٹ کہ ترجمہ کر دیں، ہاں ترجمہ میں کر دیتا ہوں، دوبارہ سمجھ لیں۔ انما تعجب کا، سوری، ولا تعجب کا، آپ کو، ایک منٹ میں اس کو سیٹ کر لوں تاکہ لفظ بلفظ ہم ترجمہ دیکھ سکیں۔ ولا تعجب کا، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، آپ کو اشکال میں نہ ڈالیں، اموالہم، ان کے اموال، و اولادہم، اور ان کی اولاد، یعنی ان کے اموال کی کثرت اور ان کی اولاد کی کثرت، کہ یہ تو برے لوگ ہیں تو ان کے پاس مال کیوں ہے؟ اللہ کا فضل، مال تو اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کا فضل کیوں ہے؟ اولاد اللہ کی نعمت ہے تو ان کے پاس اللہ کی نعمت کیوں ہے؟ انما یریدو، انما یریدو، کیونکہ، انما کا ترجمہ ہے کیونکہ، یریدو، چاہتا ہے، یہی بات اللہ تعالی، یرید اللہ، اللہ یہی بات چاہتا ہے کہ ان یعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، اس کے ذریعے سے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے سے، پھر دنیا، دنیا کے اندر، وتزہق، اور نکلے، انفسہم، ان کی جان، و، اس حال میں نکلے کہ ہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں۔ تو آپ کو حیرت میں نہ ڈالے کہ ان کے پاس ان کی اولاد، ان کے پاس ان کا مال اور اتنی اولاد کیوں ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں، بہا، اس مال اور اولاد کے ذریعے سے، پھر دنیا، دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان نکلے، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ ترجمہ جہاں پھنسے تو آپ پوچھ لیا کریں، میں با محاورہ بعض دفعہ کر جاتا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر پاتا تو پوچھ لیا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ کسی کو نہیں سمجھ میں دوبارہ بھی پوچھ لیں، سہ 12 بھی پوچھ لیں، تاکہ ترجمے کے لیے خاص طور پہ ہمارا چیز ہو اور کانٹیکس ہمارا بن سکے۔ ترجمہ کانٹیکس دوسرے نمبر پر ہے، ترجمہ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔